ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں جو کہ ہرے بھرے جنگلوں اور پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، وہاں پر ایک مسافر آیا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور اسے بھوک بھی لگی تھی، اور اسے اس وقت ایک کھانے کی شدید ضرورت تھی۔ اسے امید تھی کہ وہاں گاؤں سے اسے پناہ اور خوراک مل سکتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے تمام گاؤں کے لوگوں کے گھروں پر دستک دی، لیکن اس گاؤں کے لوگ اجنبیوں پر اعتبار نہ کرتے تھے اور اجنبیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا لین دین کرتے ہوئے جھجک محسوس کیا کرتے تھے۔ چنانچہ تمام گاؤں والوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے اور یوں ظاہر کیا جیسے انہوں نے اس مسافر کی مدد کی التجا کو سنا ہی نہیں۔ ان کی سخت دلی کو ختم کرنے کے لیے مسافر کو ایک ترکیب سوجھی۔ وہ گاؤں کے درمیانی حصے میں پہنچا، وہاں پر جلانے کے لیے کچھ لکڑیاں اکٹھی کیں اور ایک چھوٹا سا برتن نکالا اور اس کے اندر ایک پتھر رکھ دیا۔ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لیے اس نے گاؤں والوں کے سامنے ایک اعلان کیا: آداب پیارے لوگوں، میں ایک مسافر ہوں جو کہ ایک جادوئی پتھر کا سوپ بنانا جانتا ہے۔ اس حیرت انگیز پتھر میں یہ خاص بات ہے کہ یہ بہت ہی معمولی گھر کی چیزوں کو ایک ایسے کھانے میں بدل سکتا ہے جو کہ بادشاہوں کے کھانے کے لائق ہے۔ اس سب کو شروع کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک چیز چاہیے، جو کہ ہے پانی۔ حیرت میں ڈوبے ان گاؤں والوں میں سے ایک نے آخرکار اسے پانی دینے کا فیصلہ کیا۔ اس مسافر نے عاجزی کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا۔ مسافر نے اس پانی کو پتیلے میں بھرا اور پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ پر چڑھا دیا اور اس پتھر کو اس پانی میں ڈال دیا۔ جب پانی ابلنے لگا تو اس مسافر نے اسے چکھا اور کچھ سوچنے کے بعد کہا کہ سوپ اچھے سے بن رہا ہے، لیکن میں اس کے ذائقے کو مزید بڑھا سکتا ہوں اگر مجھے کچھ سبزیاں مل جائیں۔ دیہاتی جو کہ ابھی تک حیران و پریشان کھڑے تھے تو وہ دوڑے دوڑے گئے اور جس کے پاس جو کچھ تھا وہ اٹھا کر لے آیا۔ کوئی گاجریں لے آیا، کوئی آلو، تو کوئی کچھ پیاز اٹھا کر لے آیا۔ مسافر نے اسے کاٹا اور پھر اسے پتیلے میں ڈال دیا۔ وہ اسے مسلسل لکڑی کے چمچ سے ہلاتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس سوپ کی خوشبو ہوا میں پھیلنے لگی، جس نے دیہاتیوں کو اور حیرت میں ڈال دیا۔ اس کا ذائقہ مزید بڑھانے کے لیے وہ تمام دیہاتی پھر سے اپنے گھروں میں گئے اور مختلف چیزیں لانے لگے تاکہ وہ سوپ کا ذائقہ مزید بڑھا سکیں۔ تو کوئی دیہاتی اپنے گھر سے مسالے اٹھا لایا اور کوئی اپنے گھر سے جڑی بوٹیاں۔ ایک دیہاتی اپنے گھر سے اناج لے کر آیا اور دوسرا اپنے گھر سے بینز لے کر آیا۔ مسافر نے ایک ایک کر کے وہ تمام چیزیں اس سوپ میں ڈالنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے چیزیں ڈلتی جا رہی تھیں، خوشبو مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ سوپ کے تیار ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا تو وہ مسافر وہاں دیہاتیوں کو اپنے سفر کی کہانیاں سنانے لگا۔ اس کی کہانیاں سن کر وہاں کے تمام لوگ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تمام دیہاتی اس کی باتوں سے خوش ہو رہے تھے اور وہاں پر کہہ کے گونج رہے تھے۔ آخرکار وہ سوپ تیار ہو گیا۔ اس مسافر نے اسے چھوٹے چھوٹے پیالوں میں ڈالا اور تمام گاؤں والوں کو ایک بڑے سے میز پر اکٹھا کیا۔ ان کی بھوک اور تجسس اس کی خوشبو کے ساتھ ہی بڑھ گیا تھا۔ تمام گاؤں والوں نے اس غیر معمولی سوپ کا پہلا چمچ لیا، جو کہ ذائقے میں بے مثال اور غذائیت سے بھرا تھا۔ وہ اس بات پر یقین ہی نہیں کر پائے تھے کہ یہ اتنا مزیدار کھانا ایک پتھر سے بنایا گیا ہے۔ تو اس وقت وہ مسافر مسکرایا، جو کہ ان کی حیرانی کے بارے میں جانتا تھا، اور اس نے انہیں کہا کہ یہ وہ تمام جادو جو تم لوگوں نے دیکھا اور تم اسے ایک پتھر کا جادو سمجھ رہے ہو، دراصل یہ ایک پتھر کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اتنی معمولی چیزوں کو ایک اتنے اعلیٰ کھانے میں بدل دے۔
بلکہ یہ سب کچھ تم لوگوں کی رحم دلی اور سخاوت کی وجہ سے ہوا۔ اس بات نے گاؤں کے تمام لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ اس رات گاؤں کے تمام لوگوں نے خود میں ایک بڑا بدلاؤ محسوس کیا۔ وہ سبق جو انہیں اس پتھر کے سوپ سے ملا تھا، انہوں نے ان کے دلوں میں موجود رکاوٹوں کو دور کر دیا تھا۔ انہوں نے پہلی دفعہ بانٹنے اور مل کر رہنے کی اہمیت کو محسوس کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ تمام گاؤں والے میزبان ہو گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے۔ اس کے بعد جادوئی پتھر کے سوپ کی یہ کہانی آس پاس ہر جگہ پھیل گئی۔ یہ کہانی ایک مثال بن گئی اور نسل در نسل آگے منتقل ہونے لگی۔ بڑے اپنے بچوں کو سنایا کرتے تھے اور انہیں مل جل کر رہنے، چیزیں بانٹنے اور میزبانی کی اہمیت کے بارے میں سکھایا کرتے تھے۔